بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین ذی احتشام، آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت و اجر و ثواب اور شان کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول شوکت اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذیشان ہے۔ احباب ذی وقار، ایک اور حدیث رسول میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب پاک صاحب الولاق سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں
گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذی وقار حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم، نور مجسم، حبیب اکرم، نبی محترم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وکرم وشرف کا فرمان ذیشان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں زیر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام وہ 2 نور یہ ہیں، پہلا نور یہ ہے کہ نور رمضان عطا کیا اور دوسرا نور یہ ہے کہ نور قرآن عطا کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین ذی احتشام، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا قدردان روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے 2 نور عطا کر دیے تاکہ قبر، قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، روزہ اور قرآن، روز محشر مسلمان کے لیے
شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ جیسا کہ حدیث رسول میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خیشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ حضور فرماتے ہیں پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب ذی وقار حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورت قل هو اللہ احد شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے ماہ رمضان المبارک کی اور سورت اخلاص کی اور قرآن مجید کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ماہ رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین ذی احتشام، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ
اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین عزیز شام، ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک دن کا روزہ رکھنا، ماہ رمضان المبارک میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان المبارک کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سماعت فرمائے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول شوکت اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برس گئے، دل کا کشور فتح کرنے والی آواز فضاؤں میں گونجی، دل کا کشور فتح کرنے والی آواز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اور حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں، احترام کریں، ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کریں، اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا بھی احترام کریں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین عزیز شام، جو گفتگو آپ کے سامنے آج رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔